بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، کچھ ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائی، اور امت مسلمہ کے ایک طبقے کو اعتکاف کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو خوشی عطا کی جائے گی۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو خوشی عطا کی جاتی ہے۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی تو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب روزے دار روزہ چھوڑنے کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ افطار کے وقت اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس خوشی کا آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ غور فرمائے، آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، پیاس لگتی ہے لیکن پانی نہیں پیتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اور کھانے پینے میں جو لطف آتا ہے، جو لذت حاصل ہوتی ہے، سال بھر کے کھانے میں وہ لطف، وہ مزہ، وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روزے دار کو افطار کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ علماء کرام نے اس کو افطار اصغر کا نام دیا ہے، اور ایک خوشی اسے حاصل ہوتی ہے اس وقت جب بندہ اطمینان کے ساتھ اللہ کے حکم کے موافق اپنے تمام روزوں کو پورا کر لیتا ہے، بلکہ یہ کہیے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، لوگوں میں ایک طرح کی خوشی دوڑ جاتی ہے، ہر ایک خوشی سے چمکنے لگتا ہے۔ تو روزہ کے پورا کرنے کے بعد، رمضان کے پورا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی عطا کی جاتی ہے، لیکن یہ خوشی تو ایک عارضی خوشی ہے، اور آخرت کی خوشی کے مقابلے میں یہ خوشی کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل خوشی تو بندے کو اس وقت حاصل ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرحۃ حین یلقی ربہ، جب روزے دار اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ تعالیٰ کو بندہ دیکھے گا، اس وقت بندے کو جو خوشی ہوگی، حدیث میں آتا ہے جنتی کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ جنتی کا سب سے زیادہ اشتیاق، سب سے زیادہ شوق یہی ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں تو اور چیزیں ہیں، آخرت میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا جائے گا، جنت کی کئی نعمتوں سے نوازا جائے گا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود
جنتی کے دل میں یہ اشتیاق ہوگا، یہ شوق ہوگا، یہ تمنا ہوگی کہ میں اپنے رب کی زیارت کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے کہ روزے دار کو دنیا میں ایک خوشی حاصل ہوگی اور ایک خوشی آخرت میں حاصل ہونے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار، حین یلقا ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اپنے رب کی زیارت کرے گا، اپنے رب کی زیارت سے اس کی زیارت کرنے کی اسے سعادت حاصل ہوگی، اس وقت جو اسے خوشی حاصل ہوگی، یہ خوشی اور دنیا کی خوشی، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں عطا کی جاتی ہیں۔ آج کا دن جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، عید کے ایک معنی خوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے فقہائے کرام نے جہاں عید کی سنتیں بیان کی ہے، ان سنتوں میں ایک سنت اور ایک مستحب یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے عید کے دن خوشی کا اظہار کرے، ان یظہر الفرح والمسرت، آدمی خوشی کا اظہار کرے۔ یہی وجہ ہے شیخ الاسلام فقیہ وقت حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو ہم اپنے شیخ و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ جب ہم حضرت کی خدمت میں جاتے، حضرت بڑے سرور کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، بڑے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ہم سب کا استقبال فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم نے وہ حدیث سنی ہوگی، کون سی حدیث؟ جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ان فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ وہ میرے ایمان والے بھائی، وہ میرے مسلمان بھائی، وہ لوگ جن کو میں نے روزے کا حکم دیا تھا، جن کو میں نے عبادت کا حکم دیا تھا، وہ تمام کے تمام میرے کام کو بجا لائے، میری عبادت کو بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہو، میرے فرشتوں، یہ ہے میرے بندے جن پر تم اعتراض کیا کرتے تھے، جن پر تم سوال کیا کرتے تھے، جن پر تم اشکال کیا کرتے تھے، ان بندوں کو میں نے ایک عبادت کا حکم دیا تھا، میرے ان بندوں نے ان عبادت کا اہتمام کر لیا، ان عبادتوں کو بجا لائے۔ او میرے فرشتوں بتاؤ، جو مزدور اپنا کام پورا کر لے وے، جو اسے حکم دیا جائے اس کو انجام دے دے وے، اسے کیا صلہ ملنا چاہیے، کیا انعام ملنا چاہیے، کیا بدلہ ملنا چاہیے؟ فرشتے فرماتے ہیں، اے اللہ، ان مزدور کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی مزدوری اور صلہ اور انعام ان کو پورا پورا دے دیا جائے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں، یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے رمضان کے روزے کا حکم دیا، انہوں نے میرے خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، انہیں پیاس لگتی تھی لیکن یہ پانی نہیں پیتے تھے، انہیں بھوک لگتی تھی لیکن یہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنی خواہشات کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنی خواہشات پر انہوں نے کنٹرول کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، وہ عزتی و جلالی و کرمی و علوی مکانی و ارتفاع مکانی لأجیبنہم۔ او میرے فرشتوں، یہ میرے بندے جنہوں نے میرے کام کو پورا کر دیا، یہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سب میرے لیے جمع ہوئے ہیں، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، یہ اپنی حاجتوں کو مانگ رہے، یہ اپنی ضرورتوں کو مانگ رہے، یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ او میرے فرشتوں، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے علو شان کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی رفعت شان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لأجیبنہم، میں ان کو جواب دوں گا، ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، ان کی حاجتوں کو پوری کروں گا، ان کی تمناؤں کو پوری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، او میرے فرشتوں، قد غفرت لکم سیئاتکم، میں نے ان بندوں کی سیئات کو بخش دیا، ان بندوں کی گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ بندے جو تمنائیں لے کر آئے ہیں، جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، میں ان کی حاجتوں کو پورا کر دوں گا، ان کی تمناؤں کو پوری کر دوں گا۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم اپنے سب کے سب اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہاری رزشوں سے درگزر کر دیا، تمہارے سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ عبادتوں کا اہتمام کرنے والے جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں مغفور ہو کر، یعنی بخشے بخشائے مغفرت کو لے کر اللہ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم الجائزہ، انعام کا دن کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اور بخشش کا ایک انعام دیا جاتا ہے۔ لیکن غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دینے کے لیے اپنی بارگاہ کے اندر، ایک میدان کے اندر ہم سب کو جمع کیا ہے۔ غور فرمائے اللہ تعالیٰ کے جمع کرنے کی کیفیت کیسی ہے؟ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی میدان کے اندر جمع کیا ہے، ایک ہی میدان میں، ایک ہی جگہ پر جمع کیا ہے۔ سب کا رخ ایک قبلے کی طرف ہے، سب کی توجہ ایک قبلے کی طرف ہے، سب کا امام ایک ہے، سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے، او میرے بندو، عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک میدان میں جمع کیا ہے، ایک جگہ پر جمع کیا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے جمع کیا ہے۔ ظاہری طور پر تو اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر دیا، اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر سب کو ایک جگہ جمع کر کے یہ سبق سکھانا چاہ رہے، او میرے بندو، ظاہری طور پر تو میں نے تم سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا، ایک جگہ پر جمع کر دیا، ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ ظاہری طور پر تم سب کا رخ قبلے کی طرف ہے، تم سب قبلے کی طرف رخ کر کے سمت کر کے کھڑے ہو، ظاہری طور پر تم جمع ہو گئے۔ اب باطنی طور پر بھی تمہارے قلوب کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ تم سب کے قلوب آپس میں متحد ہو، ایک ہو، متفق ہو۔ تم سب کی ماں ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کا قبلہ ایک ہے، تم سب مؤمن ہو۔ اور مؤمن کی شان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف۔ مومن کی شان کیا ہے؟ حدیث میں بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، المؤمن مألف، مؤمن تو محبت کرنے والا ہوتا ہے، مؤمن تو الفت کرنے والا ہوتا ہے، مؤمن تو پیار کرنے والا ہوتا ہے، مؤمن تو لوگوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا ہوتا ہے، مؤمن تو بیواؤں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، مؤمن تو یتیموں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور آگے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، وہ آدمی مؤمن ہو ہی نہیں سکتا، اس آدمی میں کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی، اس آدمی میں کوئی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی، وہ آدمی بہتر ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی نظر میں بھی اچھا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ کون سا آدمی؟ لا یألف ولا یؤلف، جو محبت کرتا نہیں اور لوگ اس سے محبت کرتے نہیں، جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکى عینہ اشتکى کلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، المؤمنون کرجل واحد، تمام مؤمن جن کا قبلہ ایک، جن کا قرآن ایک، جو ایک رسول کے امتی، جو ایک طرف رک کر کے بیٹھے ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کرجل واحد ای کاعضاء رجل واحد، تمام مؤمن ایک آدمی کے اعضاء جسم کے معنی میں۔ مشائخ نے اس حدیث کو عجیب انداز میں سمجھایا ہے۔ شرح حدیث لکھتے ہیں، انسان اپنے آپ میں غور کرے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے اور تمام اعضاء کی حیثیت الگ الگ ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ بینا ہے، دوسرے اعضاء نابینا ہے۔ زبان کا کام ہے بولنا، زبان بولتی ہے، دوسرے اعضاء گونگے ہے۔
नाक का काम है सूंघना, नाक सुनता है, दूसरे आजा नहीं सुनते। कान का काम है सुनना, कान सुनता है, दूसरे आजा नहीं सुनते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम आजा के दरमियान, यानी इंसान के जिस्म के दरमियान एक चीज ऐसी उतारी है, एक चीज ऐसी रखी है, जहां जहां पर वो चीज होगी वो तमाम जिस्म के तमाम आजा एक दूसरे के लिए मुत्तफिक होंगे, एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे की गमी के अंदर अपने आप को शरीक करने वाले होंगे। और वो चीज है रूह। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में एक रूह रखी है। जिस जिस्म में रूह होगी उसका हाल ये होगा, एक उज़्व को काटा जाएगा, जबान को काटा जाएगा, आंख से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। पेट में दर्द होगा, आंख से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। पेट में दर्द हो रहा हो, डॉक्टर के पास जाने को जी चाह रहा हो, पैर ये नहीं कहते कि मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, ये तो जबान की तकलीफ है, ये तो पेट की तकलीफ है। नहीं, अल्लाह ने रूह एक ऐसी चीज रखी है, आंख को नींद नहीं आती, रात को पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। पूछा जाए क्या हो गया, जिस्म क्यों बेचैन है, आपका सर क्यों दर्द हो रहा है, आप दवाई पीते हैं तो पेट और मुंह से क्यों पीते हो, और दवाई तो पेट के अंदर जा रही, नींद तो आपकी आंखों को नहीं आ रही, लेकिन पूरा जिस्म क्यों बेचैन हो चुका है। अल्लाह ताला ने इन आज़ा को एक करने के लिए एक चीज रखी है, वो रूह है। जिस जिस्म में रूह होगी उन तमाम आज़ा का हाल ये होगा, जिस्म के एक एक उज़्व का हाल ये होगा, वो एक दूसरे के दर्द को समझने वाला होगा, खुशी को समझने वाला होगा। कोई खुशी की चीज आदमी अपनी आंखों से देखता है, दिल जगमगा जाता है, दिल के अंदर उसकी मसरत महसूस होती है, आंख और चेहरा चमकने लग जाता है। अल्लाह ने रूह रखी है, यही जिस्म से रूह को खींच लिया जाए, रूह को निकाल लिया जाता है। अब जिस्म का हाल क्या हो गया, आज़ा को काटा जाए, जबान को काटी जाए, आंख को आंख के अंदर तकलीफ पहुंचाई जाए, कभी हाथ दिफा के लिए तैयार नहीं होगा, कभी पैर उसकी तरफ भागेगा नहीं जो उस पर हमला कर रहा है, जो उसको रोक रहा है। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर रूह एक ऐसी चीज रखी है। अब रूह निकाल ली गई, अब जिस्म का हाल ये हो गया, अब एक की खुशी दूसरी की खुशी नहीं है, एक उस दूसरे के दर्द में शरीक नहीं है, एक की खुशी दूसरे की खुशी नहीं है। हाथ को काटा जा रहा है लेकिन आंख से आंसू नहीं बह रहे, पैर को काटा जा रहा है लेकिन आंख से आंसू नहीं बह रहे, इसलिए कि जिस्म को एक करने वाली, जिस्म को मुत्तहिद करने वाली जो चीज थी वो थी रूह, वो अल्लाह ताला की तरफ से निकाल ली गई, छीन ली गई। इसी तरह मिसाल से आप समझिए, अल्लाह ताला ने घरों के अफराद के दरमियान हर एक की हैसियत अलग अलग रखी है, हर एक की शान अलग है। एक हैसियत बाप की है, एक हैसियत बेटे की है। जो बाप की हैसियत है वो बेटे की नहीं हो सकती, जो बेटा है वो कभी बाप नहीं बन सकता, जो बाप है वो कभी बेटा नहीं बन सकता। जो मां की हैसियत है वो बेटी की हैसियत नहीं हो सकती, जो बेटे और बेटी की हैसियत है वो मां की हैसियत नहीं हो सकती। जो चचा की हैसियत है वो भतीजे की हैसियत नहीं हो सकती, जो भतीजे की हैसियत है वो चचा की हैसियत नहीं हो सकती, हर एक की हैसियत अलग। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इन तमाम लोगों के दरमियान एक चीज ऐसी रखी है, जिस खानदान में, जिस मुआशरे में, जिस कबीले के अंदर, जिस गांव के अंदर, जिस बस्ती के अंदर, जिस इलाके के अंदर वो चीज होगी, वो नेमत होगी, उस घर के खानदान का, उस तमाम लोगों का हाल ये होगा, एक की खुशी दूसरे की खुशी होगी, एक का गम दूसरे का गम होगा, एक की खुशी से दूसरा खुश हो जाएगा। वो चीज क्या है, वो चीज और वो नेमत अल्लाह ताला की तरफ से उतारा गया दीन इस्लाम है। जिस खानदान में, जिस मुआशरे के अंदर दीन इस्लाम होगा, उस मुआशरे का हाल ये होगा, वहां एक की खुशी दूसरे की खुशी, बाप खुश हो रहा होगा, बेटा भी खुश होगा, बेटा खुश हो रहा होगा, बाप भी खुश होगा, चचा खुश हो रहा होगा, भतीजा भी खुश हो जाएगा, मां की खुशी होगी, बेटी की भी खुशी होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस खानदान के अंदर, इस कबीले के अंदर एक चीज उतारी है, एक नेमत उतारी है, और वो नेमत और वो चीज दीन इस्लाम है। जिस तरह रूह से अगर जिस तरह जिस्म से रूह को खींच लिया जाए, अब एक की खुशी दूसरी की खुशी नहीं है। याद रखिए, अगर मुआशरे में दीन इस्लाम नहीं होगा, दीन पर चलने वाले नहीं होंगे, दीनदारी नहीं होगी, लाख तकरीर कर दी जाएगी, लाख मजमून शाये कर दिए जाए होंगे, लेकिन एक की खुशी दूसरे की खुशी नहीं हो सकती, एक का गम दूसरे का गम नहीं हो सकता है।
ایک آدمی نے، ایک سائنسدان نے بہت اچھا مضمون لکھا ہے. یہ تخیلاتی مضمون ہے، ایک خیالی مضمون ہے. ایک سائنسدان نے ایک مضمون لکھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ترقی کریں گے. وہ ترقی کیسی ہوگی؟ کوئی سائنسدان اپنے ذہن سے ایک روبوٹ بنائے گا، ایک مشین بنائے گا. وہ آدمی نے خود نے سوال کیا، خود اس کا جواب بھی دیا ہے کہ مشین بنائے گا، ایک روبوٹ بنائے گا، لیکن یہ روبوٹ اور یہ مشین انسان سے بہتر ہوگا. وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہوگی انسان ایک محدود حد تک دیکھ سکتا ہے، ایک محدود جگہ تک دیکھ سکتا ہے، محدود فاصلے تک دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد انسان کی نظر نہیں جا سکتی. لیکن روبوٹ کا حال یہ ہوگا کئی میل کے فاصلوں تک، 1000 میل کے فاصلوں تک وہ دیکھ سکے گا، اس کی نظر وہاں تک پہنچ سکے گی. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا وہ تھوڑی دیر تک کام کرے گا، تھک جائے گا، لیکن روبوٹ کا حال یہ ہوگا وہ کام کرے گا، وہ تھکے گا نہیں. انسان کو پیاس لگے گی، روبوٹ کا حال یہ ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی. انسان کام کر کے تھک جائے گا، اسے بھوک لگے گی، روبوٹ کام کرتا رہے گا، اسے بھوک بھی نہیں لگے گی. وہ سائنسدان لکھتے وقت کہتا ہے ایسا ترقی کا زمانہ آئے گا کہ روبوٹ انسان سے بہتر ہوگا. پھر وہ آگے لکھتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا. دیکھو یہ خیالی مضمون ہے، تخیلاتی مضمون ہے. قیامت کا دن ہوگا، یہ سائنسدان جتنے اتنے سالوں تک محنت کی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ کے سامنے کہے گا اے اللہ، میں نے بھی اپنا ایک شاہکار بنایا ہے، میں نے بھی اپنی ایک مخلوق بنائی ہے اور تو نے بھی ایک اپنی مخلوق بنائی ہے، لیکن اے میرے اللہ تیری مخلوق کے مقابلے میں اور تیرے شاہکار کے مقابلے میں اور تیرے بنائے ہوئے مشین کے مقابلے میں میرا مشین اور میری مخلوق اور میرا شاہکار بہتر ہے، اچھا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سائنسدان 3 روبوٹ کو کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا دیکھو اے میرے اللہ یہ میری مخلوق ہے، میں اسے چلنے کا حکم کر رہا ہوں، یہ چلنا شروع کر رہا ہے، دیکھو یہ چل رہا ہے، کیسا کام کر رہا ہے، کتنی دور تک دیکھ رہا ہے، تھک بھی نہیں رہا ہے. تھوڑی دیر ہوگی، اس کے بعد اس روبوٹ کا ایک پرزہ ٹوٹے گا اور روبوٹ گر جائے گا اور اپنی جگہ پر رک جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ کیا ہو گیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ یہ تو ایک روبوٹ کے اندر اور ایک مخلوق اور ایک شاہکار کے اندر خرابی آ گئی ہے، بقیہ 2 روبوٹ تو چل رہے، بقیہ 2 مشین تو چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میرا جلوہ بھی دیکھ لے، میرا کرشمہ بھی دیکھ لے. 3 بندوں کو اللہ کھڑا کرے گا، اللہ انہیں چلنے کا حکم دے گا. اس کے دیکھنے کی حد متعین ہے، اس کے چلنے کی حد متعین ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اسے دوسری ضرورتیں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. 3 بندوں کو اللہ نے کھڑا کیا، اللہ نے کہا میرے بندے چلنا شروع کرو. ایک بندہ چلنا شروع کرے گا، تھوڑی دیر چلے گا، تھک جائے گا، رک جائے گا، پیٹ میں درد ہوگا. جیسے ہی وہ رکے گا بقیہ 2 بندے جلدی جلدی اس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تجھے کیا ہو گیا، تیرے پیٹ میں کیا تکلیف پہنچی ہے، تجھے کیا مشقت پہنچی ہے، تو کیوں چل نہیں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ میرے بندے، اس سائنسدان کی طرف مخاطب کر کے فرمائیں گے وہ میرے بندے دیکھ تیرے شاہکار کے اندر، تیری مخلوق کے اندر اور تیرے مشین کے اندر اور میری مخلوق کے اندر، میرے مشین کے اندر اور میرے شاہکار میں یہ فرق ہے. جب تیرے روبوٹ نے چلنا شروع کیا کچھ حد تک چلتا رہا، ایک کو تکلیف پہنچی، ایک کے اوپر مشقت آئی، اس نے چلنا بند کر دیا، ایک کا پرزہ گرا وہیں رک گیا، دوسرے تیرے 2 روبوٹ چلتے رہے، دوسرے تیرے 2 مشین چلتے رہے. لیکن میری مخلوق کا حال یہ تھا، میرے مشین کا حال یہ تھا، میرے شاہکار کا حال یہ تھا کہ ایک نے چلنا بند کیا، ایک کے پیٹ میں درد ہوا وہی رک گیا اور بقیہ 2 اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے، تیرے پیٹ میں کیا تکلیف پہنچی ہے، تجھے کیا نقصان پہنچا ہے، ہم تیری کیا خدمت کر سکتے ہیں، تیرے پانی کی ضرورت ہے، تجھے بھوک کی ضرورت ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہے، تجھے پیاس کی ضرورت ہے، کس چیز کی تجھے ضرورت ہے؟ جیسے ہی سائنسدان اس بات کو سنے گا اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ تیری مخلوق کا میں مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا ہوں، تیری تخلیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. کہنے کا منشا اور خلاصہ یہ ہے انسان میں اور روبوٹ میں
یہ فرق معلوم ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے کے درد کو سمجھنے والا ہوتا ہے. ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی ہوتی ہے, ایک کا غم دوسرے کا غم ہوتا ہے. میں نے شروع میں یہ بات عرض کی, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کیا, ایک میدان میں جمع کیا, ایک چھت کے نیچے جمع کیا, ایک امام پیچھے کھڑا کیا. اللہ ہم سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کرے گا, اور کیفیت کیا ہوگی, حالت کیا ہوگی. امام اللہ اکبر کہے گا, تمام مقتدی کے لیے حکم یہ ہوگا تمام اپنے ہاتھوں کو اٹھائے. امام رکوع میں جائے گا, تمام کے لیے حکم ہوگا رکوع میں چلے جائے. تمام سجدے میں امام سجدے میں جائے گا, تمام سجدے میں جائیں گے. بھیا ظاہری طور پر ہم نے تم سب کو ایک کر دیا ہے, ظاہری طور پر تم کو ایک قبلے کی طرف رخ کروا دیا ہے, ظاہری طور پر تم ایک قرآن کے ماننے والے ہو, ظاہری طور پر ایک رسول کے امتی ہو, ظاہری طور پر تو تم نے تم سب کو ایک کر دیا ہے. اب باطنی طور پر بھی تھوڑے ایک ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ. یہی آج کی عید کا اور آج کی خوشی کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متحد کر دے, متفق کر دے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جسم کے اعضاء کو بنایا کہ ایک کا درد دوسرا اس کا درد محسوس کر رہا ہے, ایک کی خوشی دوسرا اس کو محسوس کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ملا دے, ایسا ایک کر دے, ایسا متحد کر دے, ایسا متفق کر دے کہ میری خوشی آپ کی خوشی, میرا غم آپ کا غم, آپ کا غم میرا غم, آپ کی خوشی میری خوشی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. عید کی نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے. کیونکہ سال میں عام طور پر 2 عید کی نماز پڑھی جاتی ہے, سے ہم بہت سی مرتبہ عید کا طریقہ بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے تو صفے درست کر لے, کندھے سے کندھا ملا لے. اس کے بعد جب نماز شروع ہوگی تو نیت کی جائے گی. نیت کا طریقہ یہ ہے, نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے, لیکن زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. نیت یہ کرے کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز اس امام کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, یا یوں کہے 6 واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں. پھر اس کے بعد امام پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا, دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے, اس کے بعد باندھ لے. اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر امام دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا, دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا, دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے. پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا, دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے, اس کے بعد باندھ لے. یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے, پہلی تکبیر میں اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کو باندھنا ہے, اور درمیان کی 2 تکبیر کے اندر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد جیسے عام نمازوں میں قرات کی جاتی ہے, رکوع کیا جاتا ہے, سجدہ کیا جاتا ہے, اسی طرح پہلی رکعت کو پورا کیا جائے گا. جب دوسری رکعت کے لیے امام سب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے قرات کی جائے گی. قرات کے بعد تکبیر ہوگی. پہلی مرتبہ جب امام اللہ اکبر کہے, دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے. دوسری مرتبہ تکبیر کہے, دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے, دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے. جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے, ہاتھوں کو اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائے. 3 تکبیر کے اندر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے, ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑنا ہے, اور چوتھی تکبیر کے اندر ہاتھ کو اٹھائے بغیر سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے. اس کے بعد مختصر نماز کے بعد مختصر دعا ہوگی. پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا. اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خطبہ سن کر تشریف لے جائے, صفوں کو درست کر لے.